لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے گناہ کیا مگر اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ابا آدم اور اماں حوا نے وہی غلطی دہرائی نہیں۔ ہاں، غلطی ہو جاتی ہے مگر چاہے کتنے بھی گناہ کر لو اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو، اس سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، معافی مانگو اور پھر ویسے ہی ہو جاؤ۔ کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہگار اور معافی کے طلبگار میں۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں ندامت کے آنسو، ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا ہی اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے، اور ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے، کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کرے، اللہ کو راضی کر لیں۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتی، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں۔ اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔
यहीं पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र में भी थकते नहीं, वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देता है।